ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اور جو بچے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں آپ کو بھی اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ پیارے پیارے بچوں، آپ اسکول میں جاتے ہیں، کلاس روم میں بیٹھتے ہیں تو مختلف پیریڈز ہوتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کلاس روم میں بھی کچھ سیگمنٹس ہوتے ہیں تاکہ آپ کو ہم جو دینی معلومات دے رہے ہیں آپ کو اچھے انداز سے وہ سمجھ آ سکے اور آپ کے دل و دماغ میں وہ معلومات بیٹھ جائے۔ سب سے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو بیان کرتے ہیں قرآن پاک کی کسی ایک سورت کا انٹروڈکشن، اس سورت میں کیا ہے، اس میں کتنے رکوع ہیں، کتنی آیتیں ہیں، کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں، اس میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ کچھ بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں موجود ہیں، ان سے ہم بہت ہی پیارا کلام سنتے ہیں۔ تیسرے سیگمنٹ میں آج کا سبق شامل کرتے ہیں، اور چوتھے سیگمنٹ میں ہم جاتے ہیں یہاں موجود بچوں کی جانب اور ان سے کرتے ہیں کچھ سوالات جن کا یہ دیتے ہیں پیارے پیارے جوابات۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک آپ نے کڈز مدنی چینل کے اس پروگرام کلاس روم میں ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے۔ اپنے پروگرام کا آغاز اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت ہے اس سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے بالخصوص اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے ایک بار مل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے درود پاک کی فضیلت سن لی ہے، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، سب مل کر بتائیں گے ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ جی ہاں، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے قرآنک نالج، اور ہم بیان کرتے ہیں کسی ایک سورت کا انٹروڈکشن، اس کے بارے میں انفارمیشن۔ آج ہم کون سی سورت کے بارے میں سنیں گے؟ پیارے پیارے بچوں، آج کی ہماری جو سورت ہے وہ سورت ہے سورہ انشقاق۔ الف، نون، شین، قاف، وہ جو 2 نقطے والی ہوتی ہے نا، قبلے والی قاف، قاف اور اس کے بعد پھر الف، پھر اس کے بعد قاف، انشقاق۔ سورہ انشقاق یہ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکے میں یا مدینے میں؟ آئیے سنتے ہیں۔ سورہ انشقاق نازل ہوئی ہے مکہ شریف میں۔ کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکہ شریف میں۔ جی ہاں، مکہ
شریف میں سورہ انشقاق میں ایک رکوع ہے. کتنے رکوع ہیں؟ ایک رکوع. 25 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 25. رکوع کتنے؟ ایک. اور آیتیں کتنی ہیں؟ 25. شاباش. اور الفاظ اس میں کتنے ہیں؟ 107 الفاظ ہیں. کتنے الفاظ ہیں؟ 107. 107 الفاظ. اور حروف اس میں کتنے ہیں؟ اس میں حروف ہیں 430. کتنے حروف ہیں؟ 430. جی ہاں. ایک رکوع، 25 آیتیں، 107 الفاظ ہیں اور 430 اس میں کیا ہیں؟ حروف. ٹھیک ہے، حروف ہیں. اور یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے. کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں، جسے ہم اما پارہ بھی کہتے ہیں نا، قرآن پاک کا سب سے آخری سپارہ، اس میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. پیارے پیارے بچوں، انشقاق کا معنی کیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ انشقاق یہ ایک لفظ ہے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو انشقاق کا مطلب ہے پھٹنا. اور اس سورت کا یہ نام اس کی پہلی آیت میں موجود لفظ انشقت سے بنا ہے. پیارے پیارے بچوں، اس سورت کے شروع میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب ضرور دے گا. اور اس کے علاوہ اس سورت میں کیا بیان ہوا؟ قیامت کے دن جن لوگوں کو نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان سے آسان حساب لیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اچھے اعمال کیے، تو ان لوگوں کے لیے اس سورت میں خوشخبری بھی آئی ہے کہ تم ایمان لے کر آئے ہو. اللہ پاک کو ایک مانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک کا آخری نبی مانا، نماز پڑھتے رہے، اچھے اعمال کرتے رہے، ایون نیک اعمال کوئی بھی کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس سورت کے اندر اچھی خوشخبریاں دی ہیں. ان کے لیے اچھا ہوگا، روز قیامت ان کو ثواب اچھے انداز سے دیا جائے گا. تو پیارے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے پیارے بچوں، سارے بچے مل کر بتائیں گے ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں. جی ہاں، آئیں نعت سنیں. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم. جی پیارے پیارے بچوں، دوسرا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اور ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے ہی پیارے نعت خواہ موجود ہیں. آئیے ان سے ان کا نام جانتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ آج کون سا ہمیں کلام سنانے جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. اپنا نام بتائیے. محمد حسنین رضا اتاری. محمد حسنین رضا اتاری. حسنین بھائی ماشاء اللہ کڈز مدنی چینل کے بڑے پیارے نعت خواہ ہیں، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں. آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ سارے نبیوں کا سرور مدینے میں. سبحان اللہ. سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے. بڑا ہی پیارا کلام ہے. آئیے اس کلام میں شامل ہو جاتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سارے نبیوں کا سرور مدینے میں گئے، 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 سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں گئے. لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں گئے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں گئے، لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں گئے. میٹھے محبوب کا
روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سبز گنبد کا تر منظر تو دیکھ، سبز گنبد کا تر منظر تو دیکھ، سبز گنبد کا تر منظر تو دیکھ، کس قدر کیف آور مدینے میں ہے، کس قدر کیف آور مدینے میں ہے، کس قدر کیف آور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ہے۔ آئیے اس کلام میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معانی سن لیتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، اس کلام میں ایک لفظ استعمال ہوا سرور، تو سرور کا مطلب ہے سردار، لطف، لطف کا مطلب ہے مزہ، ٹھیک ہے۔ شافع، شافع کا مطلب کیا ہے؟ شفاعت کرنے والے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صفاتی نام ہیں نا، ان میں سے ایک نام شافع بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمانے والے ہیں، تو آپ کا ایک نام شافع بھی ہے۔ روز محشر، روز محشر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے قیامت کا دن۔ کیا مطلب ہے؟ قیامت کا جی ہاں، قیامت کا دن۔ کس قدر، کس قدر کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ کیف آور، کیف آور کا مطلب ہے خوشی پیدا کرنے والا۔ پیارے پیارے بچوں، یہ کلام کس کا لکھا ہوا ہے؟ یہ کلام لکھا ہے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ، یعنی ہم آسان الفاظ میں کہیں تو امیر اہل سنت کا یہ لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پر بھی بہت زیادہ کلام لکھے گئے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مدینہ منورہ کے بارے میں بھی بہت سارے کلام لکھے گئے ہیں، بہت سارے اشعار لکھے گئے ہیں۔ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ اگر کسی شہر کی تعریف میں کلام لکھے گئے تو وہ شہر مدینہ ہے، جس کی تعریف کے اندر کلام لکھے گئے۔ تو امیر اہل سنت کا یہ جو کلام ہے نا، یہ بھی شہر مدینہ کی تعریف میں لکھا گیا ہے۔ اب آپ سنیں تشریح، آپ کو مزہ آئے گا۔ امیر اہل سنت پہلے شعر میں کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے شعر میں یہ ہے کہ سارے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں امیر اہل سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت سے بھی زیادہ مزہ مدینہ پاک میں ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک گھر بھی مدینہ میں ہے۔ اگلے شعر میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں آئے تو نبی پاک کے قدم مبارک کی برکت سے مدینہ پاک کو ایسی شانیں عطا ہو گئیں کہ مدینہ پاک کے ہر ہر گھر کو روشن اور منور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آخری شعر میں امیر اہل سنت اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مدینہ پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار کے گرین گنبد کو تو دیکھو، بہت زیادہ خوشی پیدا کرنے والا ہے۔ آپ گنبد خضرا کو اگر دیکھیں تو جو گئے ہیں
وہ میری اس بات کی تائید کریں گے. جو نہیں گئے اللہ ہم سب کو بھی مدینہ پاک کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. ہم تصویروں کے اندر بھی اگر دیکھتے ہیں تو مدینہ پاک کی شان ہی اپنی ہے. جب کوئی عاشق رسول مدینہ پاک میں جاتا ہے، مدینہ کی گلیوں میں جاتا ہے، بالخصوص جب گنبد خضراء کو دیکھتا ہے تو اس کی کیفیت ہی اپنی ہوتی ہے. گنبد خضراء کا نظارہ ہی بڑا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت یہ کہہ رہے ہیں کہ مدینہ پاک میں نبی پاک کے مزار مبارک کے گرین گنبد کو تو دیکھو کہ بہت زیادہ خوشی پیدا کرنے والا ہے. یعنی اسے دیکھ کر دل کو بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی یہ خوشیاں عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے کی باادب حاضری عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے کلام بھی سن لیا، مشکل الفاظ کے معانی بھی سن لیے اور اس کلام کی تشریح بھی سن لی ہے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق. جی ہاں، آج کا سبق. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم. جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے آج کا سبق اور آج کا سبق میں ہماری بہت ہی پیاری کتاب اس وقت چل رہی ہے جس کا نام ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر 3، پیج نمبر 259. 259 پیج نمبر سے آج ہم سبق پڑھیں گے. پیارے پیارے بچوں، آپ لوگ اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے. ہم پچھلے 1-2 ایپیسوڈ سے بات چیت کرنے کے مدنی پھول سن رہے ہیں. آج بھی ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. بات چیت کے حوالے سے کچھ احتیاطیں ہیں، ہمیں گفتگو کے دوران ان مینرز کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کرنی ہے. وہ کیا کیا مینرز ہیں کچھ ہم سیکھ چکے ہیں، آئیے کچھ اور بھی مینرز ہیں آج کے سبق میں اس کو شامل کرتے ہیں. ٹیم اے کے پہلے بچے سے آج کی لائن سنتے ہیں. کوئی ہکلا کر بات کرتا ہو تو اس کی نقل نہ اتاریں کہ اس سے اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے. جی ہاں پیارے پیارے بچوں، اگر کوئی ہکلا کر بات کرتا ہے، ہکلانے کا کیا مطلب ہے؟ اٹک اٹک کر بات کرتا ہے، رک رک کر بات کرتا ہے. بعض بچے جو ہے وہ بیچارے ان کے لیے قدرت کی طرف سے ہی ایسا ہوتا ہے، وہ نارمل بول نہیں پاتے، اٹک اٹک کر بولتے ہیں. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بعض بچے ان کی نقل اتارتے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی دل آزاری ہوتی ہے، ان کو برا لگتا ہے. ہم بعض اوقات یہ بولتے ہیں یار میرا دوست ہے، اس کو برا نہیں لگتا، لیکن پھر بھی اس کو فیل ہو رہا ہوتا ہے، اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ دیکھیں میں اس طریقے سے بات نہیں کر سکتا جس طرح یہ ایک روانی سے گفتگو کر رہا ہے، کنٹینیوسلی گفتگو کر رہا ہے. وہ بیچارہ اگر اٹک اٹک کر بات کر رہا ہے اس میں اس کا قصور تو نہیں ہے بیچارے کا. تو اسی لیے اگر کوئی ہکلا کر اٹک اٹک کر بات کر رہا ہے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور اس کی نقل بھی نہیں اتارنی چاہیے. اگلا پوائنٹ ٹیم بی کے اگلے بچے سے سنتے ہیں. زیادہ باتیں کرنے اور بار بار کہکا لگانے سے وقار مجروح ہوتا ہے. جی ہاں پیارے پیارے بچوں، زیادہ باتیں کرنے سے اور بار بار کہکہا لگانے سے، کہکہا کا مطلب زور زور سے ہنسنے سے، ہاں ہاں کر کے ہنس رہے ہوتے ہیں بچے، یہ اچھی بات نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وقار مجروح ہوتا ہے. وقار مجروح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عزت کم ہو جاتی ہے. اگلا پوائنٹ آپ پڑھیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہکا نہیں لگایا. جی ہاں، ابھی آپ نے سنا کہ کہکہا نہیں لگانا چاہیے. کہکہا تو ویسے بھی نہیں لگانا چاہیے اور بات چیت کے دوران بھی کہکہا نہیں لگانا چاہیے. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کہکہا نہیں لگایا، یعنی زور زور سے کبھی بھی نہیں ہنسے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جب بھی کبھی ضرورت ہوتی تو مسکرایا کرتے تھے، سامنے والوں کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ مسکرائیں اتنا کہ آپ کی، جس کو ہم کہتے ہیں نا اسمائل کریں، بس مسکرائیں. زیادہ زور زور سے ہنسنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. ٹیم اے کے بچے اگلا پوائنٹ سنائیں گے. زبان کو ہمیشہ بری باتوں سے روکے رکھیں. جی ہاں پیارے پیارے بچوں، زبان کو ہمیشہ بری باتوں سے روکے رکھیں. زبان سے بری باتیں نہیں نکالیں. اس کی ایک اچھی نیت یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم نے بعض جو نعت پڑھنے والے حضرات ہیں یا بیان کرنے والے حضرات ہیں یا جو دینی فیلڈ سے وابستہ افراد ہوتے ہیں ان کو یہ بولتے ہوئے بھی سنا ہے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی غلط بات یا گالی وغیرہ یا کوئی جھوٹ وغیرہ کی بات اس لیے بھی نہیں نکالتے کہ اسی زبان سے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اسی زبان سے ہم نے نعت پڑھنی ہے. یہ سوچیں تو صحیح نا، اگر ہم اس زاویے سے سوچیں، اس اینگل سے سوچیں کہ اسی زبان سے میں اللہ کا نام لے رہا ہوں جو کہ پاک نام ہے اور اسی زبان سے میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں،
بھئی اسی زبان سے میں جو ہے وہ نعتیں پڑھ رہا ہوں، درود پاک پڑھ رہا ہوں، اور اسی زبان سے میں گندی گندی باتیں بھی کر رہا ہوں یا غلط غلط باتیں بھی کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات کریں، اللہ کا ذکر کریں، جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہی کریں، بری باتوں سے اپنی زبان کو ہمیشہ روکے رکھیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، جو باتیں آپ نے سیکھی ہیں اس پر عمل بھی کرنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ آپ نے جو باتیں سیکھتے آپ یہاں پر ہیں وہ اپنے دوسرے فرینڈز کو بھی بتائیں، آپ کے اسکول کے فرینڈز ہیں، آپ کے ٹیوشن کے فرینڈز ہیں، آپ کے باہر کے فرینڈز ہیں، یا آپ کے اور کوئی بھی فرینڈز ہیں، آپ کے کزن ہیں، ان کو بھی بتائیں کہ ہم نے مدنی چینل پر یہ پیاری پیاری باتیں سیکھی ہیں، آپ بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کی ترغیب دلائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے اور آخری سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ جی ہاں، بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات۔ یہاں ہمارے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں، ہم نے ان سے کرنے ہیں کچھ سوالات۔ آپ یہ بتائیں ٹیم اے والو، اذان تو آپ سنتے رہتے ہیں، 5 وقت کی اذانیں ہوتی ہیں، اذان میں پڑھا جاتا ہے حی علی الفلاح، تو یہ اذان میں کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ دو مرتبہ۔ آپ نے جواب دیا 2 بار، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور آپ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ذوالنورین یہ کن صحابی کا لقب ہے؟ ذوالنورین، 2 نور والے۔ آپ کو آپشن دیتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی۔ آپ نے جواب دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ چلیں جناب، بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور ان سے دوبارہ سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں تمام ولیوں کے سردار کون ہیں؟ سردار اولیاء۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے جواب دیا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے پیارے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ بڑھتے ہیں دوبارہ ٹیم بی کی جانب اور آخری سوال ان سے کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جی آپشن، چلیں آپ کو آپشن دے دیتا ہوں، کرامن کاتبین یا منکر نکیر۔ کرامن کاتبین۔ آپ نے جواب دیا کرامن کاتبین، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو 2 فرشتے ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں کرامن کاتبین۔ تو پیارے پیارے بچوں، آپ نے آج کے پروگرام کے اندر بہت ہی پیاری پیاری معلومات حاصل کی۔ اسی کے ساتھ گھڑی کا وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر کچھ نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا